کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بعض علماء کے مطابق 1000 سے زیادہ مقامات پر غور و فکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر حکم فرمایا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرنا جیسے مثال کے طور پر آسمان ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس میں طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ سورج کو پیدا فرمایا کہ جو ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے۔ بڑے بڑے تارے ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جن کی مکمل طور پہ پہچان اب تک انسان نہیں کر سکا کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ ان میں سے بعض ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سے بھی بڑے بنائے۔ بندہ ان چیزوں پر غور کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو اس کی قدرت کیسی ہوگی، کیسا وہ قادر ہوگا کہ جو صرف کن کہے یعنی ہو جا فیکون، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وجود کے اندر آ جائیں، یعنی اس کی قدرت ایسی ہے۔ اسی طرح بندہ یہ غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جو صدیوں سے ویسا ہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ویسا ہی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کوئی ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر نہیں آئی۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو ایک اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ اس کی انتہا ہوتی ہے کہ اتنے عرصے پر جا کے اس کی خاتمہ ہو جائے گا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان بنایا اس کی آپ مضبوطی دیکھیے، اولاً تو کہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ہم چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ستونوں کی حاجت پڑتی ہے، جتنا ہمیں اوپر بنانا پڑے گا مضبوط ستون اتنے ہی بنانا پڑیں گے، اتنے زیادہ ستون ہمیں بڑھانا پڑیں گے۔ جیسے فیضان مدینہ ہے تو اب اس کے اوپر مزید عمارت قائم کرنا پڑے تو ہمیں ان ستونوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ صدیوں سے آسمان ویسے کا قائم دائم ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ آسمان ہمارے اوپر قائم ہو۔ بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آسمان کو سائبان بنا کے رکھا ہوا ہے، چھت کی طرح بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف غور و فکر کی طرف بلاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے وجود پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود کیسا بنایا۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن پاک کے اندر ہے کہ تمہارے وجود کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں تو تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر انسان صرف اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مظہر ہے۔ ایک ہی طرح ہمارا جسم ہے، وہی 2 آنکھیں، وہی ناک، 2 کان ہیں، منہ کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کچھ اوپر نیچے ہو لیکن عمومی طور پر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صورتیں مختلف ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ چیز لیکن اس کی قدرت دیکھیے کہ چیز ایک رکھنے کے باوجود صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو اس طرح غور و فکر کا حکم جو ہے مخلوق کے اندر قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، یوں بدلتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں میں غور کرے، فرمایا لآیات لأولی الالباب، کہ ان بدلنے والی چیزوں کے اندر اور زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر بندے کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں کہ جب اس پہ غور کرے گا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کو احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کو احساس ہوگا۔ تو فرمایا تفکروا فی الخلق، مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ رحمت کا احساس کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر قادر ہے، سب سے زیادہ قدرت اس کی ہے۔ اب یہ جو مثالیں میں نے عرض کی، آسمانوں کو بنانے کی، زمین بنانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی، اس طرح کی ہزاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ مثلا ہزاروں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمندر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے سمندر،
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے پانی کو بھیج دے تو وہ جگہ کی جگہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد